نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نگاہ ولی میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی، مقربارہ بود بیش حیرانی۔ دوستو، ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی کے اندر ولی دوست کو کہتے ہیں، کسی محبوب شخصیت کو کہتے ہیں، اور عرف عام میں ولی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی عبادت کے اندر منہمک ہو، تارک دنیا ہو، زاہد ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور دنیا سے ہٹ کر وہ ایک ایسی خشیت الہی میں زندگی گزارنے والے شخص کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور ولی اللہ یعنی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست۔ تو دوستو، جو اللہ کی نزدیکیاں حاصل کرنے جاتا ہے، جن کے دلوں کے اندر خوف خداوندی ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، قلب کی طہارت حاصل کرتے ہیں، انٹرنل پاور کو اسٹرانگ بناتے ہیں، اور راہ للہ میں فانی فی اللہ ہو جاتے ہیں، اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے وہ پابند رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر رہتے ہیں، وہ صحیح معنی کے اندر اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے اندر جو ولیوں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہے، بزرگان دین کے کشف بیان کیے جاتے ہیں، ان کے چمتکار بتائے جاتے ہیں، جھوٹی کہانیوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کہانیاں ولی کو بھی دین سے باہر نکال دیتی ہے اور ماننے والے اور اس کے فالوورز کو بھی دین کے اوپر رہنے نہیں دیتے۔ اس طریقے کی وہ کرامتیں بیان کرتے ہیں، اس طریقے کی اسٹوریاں بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ جو موجودہ دور کے مقررین حضرات ہیں، خطیبین حضرات ہیں، آپ نے ان سے اس طریقے کے واقعات کو سنا ہوگا جو مینشن کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ولی تھے بہاءالحق نقش بندی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ایک مریدنی تھی جو ان کو ان کی کرامات کو، ان کی بزرگی کو، ان کی ولایت کو تسلیم کرتی تھی، آپ سے عقیدت رکھتی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کے یہاں نوکری کرتی تھی، اور اس کی جو ہم منصب دوسری نوکرانی تھی، اس کو اس کے اوپر حسد ہو گیا۔ تو بادشاہ کے گھر پہ کوئی چوری ہو گئی، تو اس کی دوسری جو ہم منصب نوکرانی تھی، اس نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے چوری کیا۔ تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا، نوکرانی کو، جلاد کو حکم دیا کہ اس کو اوپر والی منزل پہ لے جا کر محل سے نیچے گرا دو۔ تو جب جلاد اس کو محل کے اوپر والے حصے پہ لے گیا اور اس کو گرانے لگا، تو اس مریدنی نے یہ سن رکھا تھا کہ مصیبت کے ٹائم شیخ بہاءالحق نقش بندی کام آتے ہیں۔ تو انہوں نے بہاءالحق کو پکارا، تو ادھر جلاد نے جب اس کو نیچے گرا تو اس نے آواز ماری بہاءالحق کو، بہاءالحق وہاں سے چل پڑا بخارے سے، اور اس کو کیچ کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو مریدنے نے کہا کہ حضرت آپ کب آئے؟ کہا کہ آپ چوبارے سے چلی، میں بخارے سے چلا، اور میں نے آپ کی حفاظت کر لی۔ تو دوستو، اس قصے کے اندر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پریشانی کے ٹائم تم اللہ کو پکارو۔ کون ہے وہ ذات جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو تمہیں مصیبت کے ٹائم کام آتا ہے؟ قرآن کے سراسر خلاف اس نے ایک انسان کو انسان کی مدد کے لیے پکارا۔ پھر اس باوے کا ایمان کا لیبل دیکھیے کہ انہوں نے ایک غیر محرم مریدنی کو کیچ کر کے پکڑ کے نیچے اتارا۔ یہی قصہ لکھا ہے، آپ کے سامنے عالم بیان کرتے ہوں گے اور آپ نے سنا ہوگا۔ اور کسی غیر محرم عورت کو پکڑنا، پھر اس کو نیچے اتارنا، یہ کہاں تک شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے کہاں تک درست ہے؟ اب ایک طرف ہمارا بابا ہے امام اعظم،
اور ہمارے نبی اکرم سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ہے، اماں عائشہ نقل کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا بیعت کرانے کے لیے۔ یہ تو ہے اصلی بابا کی نشانی، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم۔ اور ادھر بابا جو ہیں وہ غیر محرم عورتوں کو پکڑ کے نیچے اتارتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، عوام فیصلہ کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ قصہ نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا اور انہوں نے وضو کرنے والے لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ نہیں رکھا، بلکہ اس کی لوٹے کی ٹوٹی کسی اور رخ تھی۔ تو حضرت کو اتنا جلال آیا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو، کہ انہوں نے غصے کی نگاہ ماری تو وہ مرید بھسم ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ قصور صرف اس کا اتنا تھا کہ انہوں نے ایک مستحب جو خود ساختہ مستحب ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو مرید کو بھسم کر دیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے نگاہ ڈالی تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ ہو گئی۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ پہلے ہی لوٹے کی طرف نگاہ مارتے، قبلہ رخ ہو جاتی، مرید تو بچ جاتا۔ کیا یہ اسلام کے اندر یہی سکھایا گیا ہے؟ ہمارا حسن ظن ہے، ہم عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، شیخ عبد القادر کی طرف سے یہ جھوٹی نسبت کی گئی ہے، لیکن علماء کرام تو بیان کرتے ہیں، تو اس کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے شیخ کے اوپر، اگر اس نے کسی ناحق انسان کو مار دیا ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جس نے کسی ناحق بندے کو مار دیا تو اس کی سزا جہنم ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ تو معاذ اللہ کیا شیخ عبد القادر یہ قدم اٹھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ایسے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو آپ کے سامنے باتیں آ جائے گی۔ اس طریقے کے واقعات بیان کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، 10 سال کا بچہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کراتا تھا۔ انس بن مالک نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کو وضو کراتے تھے، آپ کی ہر بات کے اندر وہ آپ کی خدمت اور سیوا کرتے تھے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی نے اس کو نہیں ڈانٹا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا یا آپ نے ایسے کام کیوں کیا، کبھی بھی زندگی کے اندر میرے کو نہیں ڈانٹا۔ میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے نبی میرے کو کوئی کام بتاتے اور میں کھیلنے لگ جاتا تو پیچھے سے آتے اللہ کے نبی میری پیٹھ تھپ تھپاتے اور کہتے بیٹا آپ کو میں نے وہ کام بتایا تھا۔ اتنی پیار اور محبت کے ساتھ، اتنی شفقت کے ساتھ اللہ کے نبی سلوک کرتے تھے۔ تو کیا اللہ کے نبی کو ماننے والے یا آل رسول کا یہ فعل ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جلالی نظر مارے کہ آپ نے مرید کو ہی بھسم کر دے، جلا دے؟ دوستو یہ قصے اور کہانیاں ہیں، اس طریقے کی قصے اور کہانیاں کوئی بیان کرتا ہے۔ کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ داتا صاحب نے جب درخت پہ چڑھے دوسرے مرید کو کہا کہ مٹی اٹھاؤ، تو اس مرید نے جہاں نگاہ ڈالی وہاں سونا ہی سونا، نیچے سونا، اوپر سونا، دائیں سونا، بائیں سونا۔ تو ایسے بزرگوں کی آج کل ضرورت ہے، جب کہ ہر کنٹری کی GDP گر رہی ہے، اکنامک ڈاؤن ہو رہی ہے، مالی حیثیت کمزور ہو رہی ہے، اور اس طریقے کے بزرگ جو نگاہ مار کر حالت کو بدل دیتے تھے، تو کیا آج کل یہ بزرگ جو غائب ہو گئے ہیں، خلوت نشینی اختیار کر لیے؟ کہتے تو ہیں کہ غوث کا درجہ جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، اس کی گادی قیامت تک رہے گی، غوث و ابدال کی، ولی قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو آج ولی کہاں، مر گئے؟ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے یمن کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے دیگر جگہ مسلمانوں کے ساتھ؟ ولی نگاہ مار کر وہ چیزیں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ حالات کو اسٹیبلش کیوں نہیں کر سکتے؟
وہ حالات کو سازگار کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج کل یہ چمتکار کیوں نہیں ہوتا ولیوں سے؟ سمندر پہ مسلح بچھا کے پڑھ لیتے تھے، ہوا میں اڑ جاتے تھے، ایک نماز ادھر پڑھتے تھے، ایک نماز مکے میں پڑھتے تھے۔ آج کل یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، سچائی کا دور ہے۔ کوئی خرق عادت کے اوپر چیز ہو جاتی ہے، فوراً میڈیا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، بولتا بتائیے، اب کرتب بتائیے۔ تو دوستو، اس لیے جو نقلی پیر، نقلی بزرگ جو تھے وہ دنیا سے غائب ہو گئے۔ کہا کہ اتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا، اتنے لوگوں نے اسلام دھرم قبول کیا، اتنے لوگ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے۔ بیعت تو آج کل کئی لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہو رہے ہیں، کئی لوگ ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، ذاکر نائک وغیرہ۔ تو دوستو، کیا وہ سب ولی کہلائیں گے؟ دوستو، حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اصلی دین، مین اسلامی اسٹریم، شریعت مقدسہ کی کیا تعلیمات ہے، قرآن اور حدیث کا کیا فارم ہے، قرآن اور حدیث کا کیا منہج ہے، اللہ کے نبی کی کیا پیٹرن رہا ہے، آپ کی کیا سنت ہے، صحابہ کرام کی کیا سنت ہے، خلفائے راشدین کی کیا سنت ہے، ان باتوں کے اوپر عمل کریں اور اسی من گھڑت واہیات قسم کی کرامتیں بیان کر کے لوگوں کا ایمان خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہے کہ گورے لوگوں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ آپ کی ان کہانیوں کی میمز بنتی، مذاق بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔